النبی بعد۔ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو نا یہ جو پوائنٹ بنے ہیں یہ سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم اس کو آگے کتاب سے دیکھ کے کچھ چیزیں ہم سے سمجھ گئے۔ اچھا یہ چیزیں یہ دیکھیں پوائنٹ نا، یہاں سے آپ صفحہ نمبر کھولیں، صفحہ نمبر ہے 33، عرب محل وقوع اور قوم۔ عرب محل وقوع اور قوم ملیے، یہ یہاں سے لے کر آگے تقریباً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اس بات کا، وہاں تک یہ بنتے ہیں صفحہ نمبر 74 تک۔ آگے لکھا ہوا ہے خاندان نبوت، نسب ہے نیچے پھر خاندان نبوت کی ساری وہ آپ کا نسب لکھا ہوا ہے، خاندان کون سا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو حصہ ہے نا یہ بات، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا صفحہ نمبر 33 سے لے کر اور صفحہ نمبر 74 تک، یہ اس کا میں نے سارا یہ حصہ آپ کے سامنے بنا دیا، یہ چیز ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پوائنٹ میں نے اس لیے بنایا نا، دیکھیں اتنے صفحات پڑھنا بہت مشکل ہے اور یہ سارے پڑھنے ٹائم بھی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے عرب کا محل وقوع، عرب کا محل وقوع کیا ہے آپ سارے جانتے ہیں، پڑھے لکھے ماشاءاللہ کہ محل وقوع کہاں پہ واقع ہے کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ عرب کہا کس کو جاتا ہے، یہ اس میں یہاں پہ شروع میں چیز درج ہے کہ عرب کے محل وقوع میں کہ لفظ عرب جو ہے نا یہ کہتے کس کو، لفظ عرب جو ہے اس کا مطلب جو ہے لغوی معنی جو ہے وہ ہے صحرا اور بے آب و گیا جگہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا، صحرا ہے، ساری صحرائی جگہ پائی جاتی، اس کو کہا جاتا ہے عرب۔ اب اس سے آگے عرب کی اقوام، یہ اقوام کے لحاظ سے یہاں سے بات آ رہی ہے۔ اب یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے، میں پوائنٹ سارے پہلے بول دیتا ہوں۔ عرب کا محل وقوع ہے، پھر عرب کی اقوام ہے، اقوام کون کون سی تھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ عرب حکومتیں اور سرداریاں، یعنی عرب پورے کے اندر۔ اچھا یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، عرب سے مراد صرف مکہ نہیں ہے یا مدینہ نہیں ہے، اس کے باہر بھی جگہ ہیں جس میں یمن شامل ہے، شام ہے، دیگر جو جگہ ہیں نا وہ ساری عرب کی حکومتیں اور سرداریاں۔ اس کے بعد آتی ہے عرب ادیان کی بات کہ عرب کے اندر دین کون کون سے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عرب کا جاہلی معاشرہ جو تھا، اب دین تھے کتنے، یہ 5 قسم کے، اور اس کے بعد تھے ان کے اندر جہالت کیا تھی، اور اس جہالت کے بعد یہ کہ یہ جہالت یہ تھی پہلے اجتماعی جہالت جو ہر بندے میں پائی جاتی، دوسری اقتصادی حالت تھی، تیسری تھی ان کا اخلاق تھا، ان کا اخلاق کس طرح کا تھا۔ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں سمجھنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کے اندر جس جگہ پر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہ لوگ تھے کیسے، تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے آپ کا کام کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا۔ ایسے بات شاید سمجھ نہ آئے کہ وہاں پر کام کرنا، جیسے سمجھ لینا کہ ہم اپنے علاقے میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے خاندان میں انہیں بات کرنی مشکل ہوتی ہے، خاندان والوں کو سمجھانا، باہر والوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو یہ قومیں کون کون سی تھی، ان قوموں میں سے ایک قوم ایسی ہے، یہ 3 ہے نا، عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ انہی میں سے ایک تھی جس کی لڑی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر یہ عرب کی حکومتیں کون، کیا حکومتیں تھیں، کتنی پاور والی تھی، کتنی ان کی یعنی کہ جو افرادی قوت تھی یا پھر ان کی باقی جو اسلحے کے لحاظ سے تھی، آبادی کے لحاظ سے قوت، یہ جاننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹکراؤ کن کے ساتھ تھا، کن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف قریش مکہ نہیں تھے یا مدینہ کے لوگ نہیں تھے، باہر کے لوگ بھی تھے، آپ نے کتنی حکمت عملی سے ان کا سامنا کیا۔ جو اگلی بات ہے عرب ادیان، اب دیکھیں ایک دین ہے نا، ایک دین ہے، اس کے مقابلے میں چند باتیں پتہ ہے، اس کا علم ہے تو یہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں پر 5 ادیان ہے تو 5 کا سامنا کرنا ہے، ہر کسی کا اپنے لحاظ سے سامنا کرنا ہے۔ پھر عرب کا جائزہ، پھر عرب کا اپنا کیا حال تھا، یہ چیزیں سمجھنی۔
اب آغاز کرتے ہیں یہاں سے عرب کا محل وقوع جو ہے، میں مختصراً اس کو نا پورا پڑھنا مشکل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، باقی بھی سارے سے ایگری ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو اس کی بنیادی چیزیں نا وہ ہم نے ذکر کرنی۔ عرب کا جو ہے نا لفظ عرب، یہ لغوی معنی میں نے ذکر کیا ہے کہ صحرا اور بے آب و گیا جگہ کو کہا جاتا ہے، اس زمین کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو تین بڑی باتیں ہیں کہ یہ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا جاتا ہے، یعنی جو جزیرے کی شکل ہوتی ہے نا ان قوموں پر بولا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا پہ ہے، مشرق میں خلیج ہے، خلیج عرب ہے، اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں خلیج بھی آتا ہے اس کے مشرق میں، اور ایک طرف کیا آتا ہے، عراق آتا ہے، پھر یہ بیچ میں یہ جگہ پائی جاتی ہے۔ اب اس سے آگے چلیں تو جنوب میں بحر عرب ہے، بحر کہا جاتا ہے عربی زبان میں سمندر کو، بحر عرب جو عرب کا سمندر ہے وہ جنوب کی جانب ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو جو در حقیقت بحر ہند کا ہی حصہ ہے، یعنی بحر ہند پھیلا نا تو وہاں تک پہنچا۔ اس کو ہم یہاں تک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی مختصراً اس کی حالت یہ ہے کہ عرب کا جو محل وقوع ہے یہ اس صورت میں تھا۔ اس کو ہم زیادہ کھینچتے نہیں ہیں، طویل نہیں کرتے۔ آگے آتے ہیں عرب قومیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 اقوام لکھی ہیں۔ عرب بائدہ، عرب بائدہ جو ہے نا وہ قدیم قومیں، قدیم آپ جانتے ہیں کیا ہے، پرانی قدیم قومیں کہ جو اپنا وجود کھو بیٹھے، جن کا وجود ختم ہو گیا، جو اب روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اور اس دور میں بھی نہیں تھی، اس دور میں بھی نہیں تھی۔ جس طرح کہ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، آپ جانتے ہیں نام ہم نے پڑھے ہیں، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن ان کا وجود نہیں۔ دوسری قوم ہے عرب عاربہ، دوسری کون سی، عرب عاربہ، عین الف را با ہا۔ اب عرب عاربہ جو ہے نا یہ یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے۔ اب آپ ایک لفظ سنتے ہیں نا قحطانی، قحطانی قبیلہ ہے، یہ اسی نسل سے۔ کچھ قرہ ہیں بڑے مشہور، ایک دو کے نام میں جانتا ہوں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ ناصر القحطانی اگر آپ دیکھیں، قحطانی ہے یا قحطانی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے قحطانی ہے، تو اگوس قبیلے سے، اس نسل سے آ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں عرب مستعربہ، جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے، جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے۔ اب یہ عرب مستعربہ وہ عرب قبائل ہیں جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اب آگے نا جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچیں گے خاندان نبوت پر، تو تب آپ کو وہاں پہ ایک نام ملے گا عدنان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں عدنانی قبائل، قبیلہ نے کیوں کہا جاتا ہے عرب مستعربہ اس نسل کو قبائل، یعنی کہ کیا نام ہے، عدنانی عرب جو ہے یا عدنانی قبیلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو نسب جا رہا ہے نا وہ عدنان تک جا رہا ہے، عدنان سے نام بیچ میں شامل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پھر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام سے پھر وہ کتنے آگے ان کا پھیلاؤ ہوا تھا، کتنے بیٹے تھے، کیسے یہ بات آگے بڑھی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں تو میں مختصراً ان قوموں کا کیا ان کا تھوڑا سا ذکر کر لیں یا آگے چلیں ہم کہ یہ نسل کیا تھی، یا میرے خیال میں ہم صرف اور صرف عرب عاربہ اور مستعربہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے تو مختصراً ان کا کر دیتے ہیں۔ اب یہ عاربہ جو ہے نا یہ قحطانی عرب ہیں، دراصل یہ یمن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یمن بھی نا عربی ملک ہے، عرب میں شامل ہوتا ہے۔ اب یمن کے ساتھ اور یہی ان کے خاندان اور قبیلے سارے شامل تھے۔ اب ان میں بنیادی بڑی 2 شاخیں تھیں، ایک حمیر تھی اور دوسری کہلان۔ اب ان کی آگے بہت ساری شاخیں بنی ہیں، اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اب کہلانی قبیلہ جو تھا نا یہ بعد میں یمن چھوڑ کر جزیرۃ العرب کے اندر آیا۔ اب یہ بات سمجھیے گا، یہ کہاں پہ آئے تھے؟ جیسا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ جزیرہ نما جگہ ہے۔ اب یہ یمنی کہاں آئے تھے؟ جزیرۃ العرب کے اندر آئے اور وہاں پر مختلف جگہوں پر بس گئے۔ اچھا، ان میں سے آپ یہ جانتے ہیں جو ترکی لوگ ہیں، اب ان میں سے زیادہ جو ہے نا اکثریت جو ہے
عام طور پر جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہ یمن میں ٹھہرے تھے. یمنی لوگ بھی یمن کہہ رہا ہوں، یہ ترکی کے لوگ جنہیں ترک کہا جاتا ہے. اب ان میں سے جو کہلانی قبائل تھے وہ انہوں نے وطن چھوڑا اپنا، اور ان کی آگے 4 قسمیں بن گئی. اب دیکھیں بنیادی طور پر ایک ایک قسم ہے. جب اپنا اپنا علاقہ چھوڑ کر نکلے تو آگے مختلف قسمیں بن گئی. کوئی کس علاقے میں رہ رہا ہے، یمن سے نکلے ہیں، کوئی مکہ میں آ گیا، کوئی مدینہ آ گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا. وہیں سے ان کی اپنی ایک آگے نسل الگ نام سے چل پڑی. اب کس طرح الگ نام سے چل پڑی؟ جس نام کا کوئی سردار تھا اسی نام سے چل پڑی، یا پھر جو مشہور ان کے نام سے کے ساتھ بات جڑی اسی سے آگے ان کی نسل چل پڑی. اب اس کے بعد آتے ہیں یہ ان کی نا اقوام جو ہے، ازد، صالبہ بن عمر، حارثہ بن عمر، عمران بن عمر، نصر بن ازد، جفنہ بن عمر، اور یہ 5 بڑی نا ان کی یہ شاخیں تھیں، ان کی اقوام تھیں، ان کے قبیلے بنے تھے. اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو ہمیں اس سے اختتام پر ملتا ہے عرب مستعربہ. اگلے صفحے پر آتا ہے تو ان سے کے بعد عرب مستعربہ بنیادی چیز جو ہمارے لیے، عرب مستعربہ کے جد امجد کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جد امجد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں پہ 2 باتیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں. عرب مستعربہ کس کی نسل سے ہے؟ حضرت اسماعیل. ان کے جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام ہی جد الانبیاء بھی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے. اب وہ آگے کس چاک سے آئے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. اب یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے نا شہر حران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین گئے. اب یہ پوائنٹ یاد کرنے والے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فلسطین کا بھی سفر کیا، فلسطین بھی گئے. تو وہاں پر بھی انہوں نے جا کر جو اللہ کی طرف سے حکم تھا. جی یہ مستعربہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جی یہ قبیلے کا نام ہے. یہ عربی زبان کی سارے لفظ ہیں کیونکہ عرب کے قبیلے تھے، ان کے نام اسی حساب سے. ویسے اگر آپ دیکھیں نا لغوی معنی کے لحاظ سے تو ان کے بہت سارے معنی آپ کو ملیں گے ڈکشنریز کے اندر، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ قبیلے کے نام سے جان رہے ہیں تو پھر ہم نے قبیلے کے نام سے ہی سمجھنا. ابراہیم علیہ السلام نے نا یہ سفر کیا. اب یہاں سے تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کی طرف میں آتا ہوں آرام سے بیٹھ کے نا اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ بات آگے ہم چلا سکیں. اب یہ ہے جی عرب مستعربہ. ان کے جد امجد کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اچھا، ابراہیم علیہ السلام جو تھے شہر حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین گئے. اب یہ سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، فلسطین گئے، وہاں پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جو ہر نبی کا کام ہوتا ہے، جو ہر نبی کا کام ہوتا ہے. اب مصر جب پہنچے نا، مصر کہاں پر ہے؟ مصر جب گئے فلسطین پھر مصر. اب مصر میں پہنچے تو وہاں پر فرعون نے اب فرعون جو ہے نا، لفظ فرعون یہ نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. لفظ فرعون نام نہیں ہے. فرعون کہا جاتا ہے جس طرح کے ہے نا نجاشی. اب اس ملک کے جس طرح کے شاہ ایران کسرا، اب یہ ہر ملک کے حساب سے ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو یہی نام دیا جاتا. اب وہاں کا جو تھا نا فرعون تھا، ہاں جی عہدہ ایک تھا، اس کے ساتھ فرعون وہاں کا کہا جاتا تھا فرعون ہے. تو وہاں پر گئے تو جو فرعون نے نا آپ کی بیوی حضرت سارہ کو دیکھا یا سنا ان کے بارے میں. یہاں پر تو لکھا ہے کہ ان کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں نا وہ بدنیت ہو گیا، بدنیت بھی اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے پڑھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح البخاری، انہوں نے بھی نیچے حوالہ دیا، صحیح البخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. اب صحیح البخاری کے اندر لفظ بادشاہ آیا ہے. صحیح البخاری کے اندر لفظ بادشاہ ہے کہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا نا وہ حضرت سارہ کے متعلق اس کی نیت خراب ہو گئی، کیونکہ حضرت سارہ حسن و جمال والی تھی. اس نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ نا برا ارادہ، بری نیت رکھ کے نا ان کی طرف کیا. اب یہ بات سمجھنے والی صحیح البخاری کے حدیث کے لحاظ سے اس نے انہیں مہمان ٹھہرایا. حضرت سارہ نہایت ہی پرہیزگار اور نہایت عبادت گزار خاتون تھی. یہ جب گیا نا ان کی طرف
تو وہ اس وقت نماز کی حالت میں تھی اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس کی شیطانی سے، اس کی جو بدنیتی بنی ہوئی ہے نا اس سے بچا، مجھے محفوظ کر۔ اب یہ جب آگے بڑھا نا ان کی طرف، جس سے ایک بندے کو نہیں دورہ پڑتا ہے مرگی کا، اس کی یہ حالت ہوگی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک بندے کا گلا دبایا جائے نا تو وہ آوازیں جس طرح نکالتا ہے یا اس کا سانس رکتا ہے، اس کی یہ کیفیت بنی، یہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، جیسا مرغی کا دورہ پڑتا ہے نا، ہاتھ پاؤں بندہ مارتا ہے، وہ حالت جو ہو جاتی ہے، یہ صورتحال اس کی۔ اب ہوا کیا، جب اس نے سمجھا کہ میرے جو ارادے غلط تھے نا اس کا یہ نتیجہ ہے، میں اس تک پہنچ تو نہیں سکا۔ اب جب اس کو سمجھ آئی کہ سارا تک پہنچنا میرا مشکل ہے، اب یہ بات میں پھر روک کے سمجھا دوں کہ حضرت سارا کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ پہلی بیوی تھی۔ دوسری نمبر پر اب اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس پر بڑا اثر ہوا، اس بات کا اس پر بڑا اثر ہوا کہ اتنی نیک خاتون ہے، میرا ارادہ غلط بنا اور میں اس تک پہنچ نہیں سکا۔ اب اس نے نا کیا کیا کہ متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ وہ کس کو دے دی؟ سارا کو تحفہ دے دی۔ مجھے کہا، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہاجرہ تھی نا یہ لونڈی تھی، لیکن آپ اگر نیچے دیکھیں نا اسی صفحے کے عرب مستعربہ والا جو صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اینڈ پہ انہوں نے اس کا حوالہ لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھی۔ آگے انہوں نے حوالہ لکھا ہے، دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کسی علامہ منصور پوری کی۔ اس کے ساتھ ہی حوالہ نمبر 3 میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ایضاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح جو اوپر بات ذکر ہوئی ہے نا، اسی طرح واقعے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے صحیح البخاری کے اندر نا یہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اب ہاجرہ کو نا فرعون نے یعنی اس بادشاہ نے کس کو دیا؟ سارا کو رضی اللہ علیہ السلام۔ اب ان کے حوالے کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سارا نے کیا کیا؟ حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کرا دیا۔ اب یہاں پہ یہ جا کے گھر پہ سنا بھی سکتے ہیں کہ خود اپنی سوتن بنا رہی تھی۔ مطلب وہ جوان ہی تھی جو ان کو دیا؟ جی وہ جوان تھی، یہ بھی تھیں اور وہ بھی۔ اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم اور اب ان دونوں کو لے کر نا فلسطین واپس چلے گئے۔ میں پیچھے آتا ہوں، حضرت ابراہیم کہاں گئے تھے؟ فلسطین سے مصر۔ اب مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے فرعون، یہ وہ فرعون نہیں ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، وہ فرعون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہوتے۔ مصر کے بادشاہ کے لیے یاد رکھیے گا، خاص ہوتا ہے فرعون مصر، آپ نے سنا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ لے کر واپس آ گئے، کیونکہ وہاں پر معاملہ ایسا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند عطا کیا، ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا اسماعیل۔ یہ بات سمجھ گئے، سارا کے بطن سے نہیں تھے، ہاجرہ کے بطن سے تھے۔ پھر یہ نسل کس کی؟ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سے چلی، حضرت اسماعیل کی۔ اب یہ نا ہوا یہ کہ انہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے بچے سمیت نا کہیں دور چھوڑ دیں، کسی دوسری جگہ پر چھوڑ دیں۔ اب حضرت سارا خود جو تھی وہ بے اولاد تھی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہیں لیا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو تو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں پر ایک بے آب و گیا جگہ وادی میں نا وہاں پر ٹھہرا دیا۔ اب یہ کیا ہے جی، کس کی طرف سے چھوڑ کے ہیں؟ یہ حضرت سارا نے کہا، تو نبی کا جو ہوتا ہے نا، نبی اپنی مرضی نہیں کیا کرتا، کیونکہ اللہ نے ایک کام آگے چلانا تھا، تو اس لیے اللہ کی طرف حکم ہوا کہ انہیں لے جاؤ۔ ضد کس کی تھی؟ بات کس کی تھی؟ بات تھی حضرت سارا کی، اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر نا ایک بات میں بتاؤں، جو کہتا ہے حجاز کیا ہے، یہی والے علاقے ہیں عرب کے، اور خاص طور پر یہ والا بیت اللہ والا جو علاقہ سارا ہے حجاز، یہاں پر لے ہے۔
اب یہاں پر بیت اللہ کے قریب قریب انہیں ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ نہیں تھا, اس وقت بیت اللہ نہیں تھا. صرف یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ٹیلا نمایاں جگہ وہ تھی جس میں ریت کا ٹیلا بنا ہوا ہوتا ہے. اور اب ہوتا کیا تھا کہ وہاں پر سیلاب بھی آتا ہے, اس ٹیلے کی وجہ سے نا وہ دائیں بائیں نکل جایا کرتا تھا. اور وہیں پر مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ کوئی آدمزاد, کوئی بندہ نہیں تھا, نہ پانی تھا وہاں. پانی کون سا آتا تھا؟ سیلاب کا. اب سیلاب کب آتا تھا, پانی کب آتا, بارشیں نازل ہوتی اور وہ بھی ٹیلے کے ساتھ سے دائیں بائیں ہو جاتا. یہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ کر وہاں سے اس کے بعد واپس چلے گئے. کہاں واپس گئے؟ فلسطین. یہاں سے آگے اسماعیل علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا یہاں سے بننا شروع ہوئی, یہاں سے وہ ساری بات ہوئی. چند دن بعد کھجوریں ختم, پانی ختم اور عرصہ حیات تنگ ہونے لگا. تو وہاں پر یہ جو حضرت حاجرہ تھی نا, انہوں نے صفا مروہ کے درمیان بھاگنا شروع کیا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو, کبھی صفا کی پہاڑی پہ کبھی مروہ کی پہاڑی پہ, کہ کوئی قافلہ دور سے آتا وہ نظر آ جائے اونچی جگہ پہ جو. تو اسی کی سائی کو اللہ تعالیٰ نے حج میں لازم کر دیا. اب یہ وہاں سے واپس آئی نا, واپس آئی اپنے بیٹے کے پاس. یہ واقعہ اس طرح سے آپ نے سنا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے نا کہتے ہیں کہ ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے پانی نکلا. تو انہوں نے کہا زمزم, مطلب کیا تھا؟ رک جا رک جا. تو اس کا نام پڑ گیا اس کا. اب یہ بات آگے میں ذکر کروں گا کہ یہ کس حساب سے سارا واقعہ ہوا تھا, کیونکہ ابھی یہ ہم جو بات چلا رہے ہیں نا اسی پر ہم فوکس کرتے ہیں. اب کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہرا. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات نہ سمجھنے والی ہے کہ جو بندے دل ہار بیٹھتے ہیں نا, حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ بندے پھر کچھ نہیں کر سکتے. عورت تھی, بچہ ہے ساتھ, دودھ پیتا بچہ ہے, اکیلی ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اللہ کے حکم کے ساتھ, اکیلی, نہ کوئی آدم زاد ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانے کی کوئی چیز ہے, صحرا ریگستان. اب جو قافلہ آیا نا, جو قبیلہ آیا, اس نے اجازت کس سے لی؟ اماں حاجرہ سے, کیونکہ وہ وہاں پہ اب مالکن تھی, وہ وہاں پہ اب وہاں کی ملکیت میں ان کے پاس اجازت لی یہاں پر ٹھہرنے کی. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں رہا تھا. صحیح بخاری میں اتنی سرات موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے. اسماعیل علیہ السلام ابھی جوان نہیں ہوئے تھے تو یہ لوگ آئے تھے. یعنی اتنے کم عرصے میں اور اتنے عرصے تک اماں حاجرہ وہیں پر ٹھہری, وہیں پر موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جو سارے کام تھے نا ان کو ایک طرف کر کے نہ مکہ تشریف لایا کرتے تھے. یعنی کہ بیچ میں نا یہاں پہ لفظ لکھا متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً, یعنی کہ متروکات کیا تھی, وہاں پر جو چھوڑا ہوا تھا اس کو, بیوی کو اور بیٹے کو, انہیں دیکھنے کے لیے نا کبھی کبھی آتے تھے. لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی. یعنی کہ دیکھیں اب یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب بیوی بچوں کو کہیں پہ چھوڑا ہے تو ان کی خبر گیری بھی کرنی ہے, ان کی خبر گیری بھی کرنی ہے, ان کا حال بھی پوچھنا ہے, پتہ بھی کرنا ہے کس حال میں. اب یہ آتے رہتے تھے. البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل موجود ہے. اس کے بعد ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا, کیونکہ نبی تھے نا, نبی کو خواب حکمن ہوا کرتا. اب یہ بات ساری ہے کہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹایا. دیکھیں اگر یہ پچھلی بات کو دیکھا جائے کہ 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس, اپنی بیوی حاجرہ کے پاس گئے ان کا حال دریافت کرنے, دیکھنے کے لیے, اور چھوڑ کے کب آئے تھے؟ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور دودھ پی رہے تھے, اس وقت چھوڑ کے آئے. اب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے. اب ذرا تصور کریں کہ 2 4 5 مرتبہ بیچ میں بندہ ملنے کے لیے گیا ہے اور اسی میں ایک بار ایسی تھی کہ اب جاؤ اور جا کے اس کے حلق پر چھری پھیرو. ذرا سوچ سکتے ہیں, ایک ہے جس کا بیٹا اس کے پاس ہے ہمیشہ, ایک ہے جو بچپن میں ہی چھوڑ کے آ گیا, پیدا ہوا تو چھوڑ کے آ گیا, اور بعد میں جب ملنے جا رہے ہیں کہا جی کہ اس کو ذبح کرو. اب کیا تھا
اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ذبیحہ بھیج دیا، جسے آپ جانتے ہیں قربانی کے حوالے سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس ذبیحے کو قربان کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، دو ذبیحوں کی اولاد۔ کس طرح؟ ایک حضرت اسماعیل کی اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ کی۔ عبداللہ کا ذبیحہ کیا تھا وہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ ان کی بھی قربانی تھی، انہیں بھی ذبح کرنا تھا، لیکن یہ تھا ان کے بدلے میں 100 اونٹ رکھے گئے، نام عبداللہ کا نکلا، پھر 100 اونٹ رکھے گئے، نام عبداللہ کا نکلا، اور بالآخر اونٹوں کے نام جب قرآن نکلا تو انہیں قربان کر دیا گیا۔ ان کی قربانی کی جگہ پر اونٹوں کو قربان کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پر جو ذبیحہ اللہ نے بھیجا۔ اب آگے چلیں نا، تو یہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم نے مکہ کا سفر ضرور کیا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفسیر صحیح البخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے تو جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، حضرت حاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، دیکھنے کے لیے جائے بیٹا اور بیوی۔ جب وہاں پر گئے تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے مکہ میں آئے، حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی، لیکن گھر میں آئے نا تو بہو سے حالات دریافت کی۔ یہاں پر نا یہ اپنے گھروں میں جا کر ضرور یہ بات سنائیے گا کہ جو صرف ابھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، یہ جد امجد سے چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو ناشکری خاتون ہے وہ کسی نبی کو پسند نہیں، وہ کسی نبی کو پسند نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے نا، حالات دریافت کی، اس نے کہا جی بڑے ماڑے حالات ہیں، بہت حالات خراب ہے، کیا کریں جی، کھانے کو کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اچھا، انہوں نے وصیت کی کہ اسماعیل آئے نا تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو زیادہ گلے شکوے کرنے والی خاتون ہوتی ہے نا وہ پھر سمجھداری سے بھی کام نہیں لیا کرتی، اس کی سمجھ بھی پھر کم ہو جاتی ہے۔ جو شکر گزاری کرنے والی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سمجھدار ہوتی ہے، یاد رکھیے گا بات۔ کیوں یہاں سے سمجھ آتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام آئے تو کیا کہنا؟ دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ وہ گھر آئے تو بیوی کہتی ہے کہ ایک شخص آیا تھا، بات ہوئی، ساری بات انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب دروازے کی چوکھٹ بدل دینے سے مراد کیا تھا؟ بیوی چھوڑ دو۔ ناشکری ہے جو اپنے خامن کی ناشکری، وہ رب کی بھی ناشکری۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خیر آج کا جس طرح چل رہا ہے اس طرح بندہ طلاق ہی دینے لگ جائے۔ یہ ایک اس وقت تھا کہ بعد میں کوئی اس طرح کی خاتون مل گئی تھی، کیونکہ یہ انبیاء، نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا۔ اگلی بار آئے نا، جب انہوں نے بات کی، اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے دوسری شادی کر دی، جو جرہم کے سردار مزاد بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ آپ نیچے دیکھیں نا، حوالہ انہوں نے لکھا ہوا ہے قلب جزیرۃ العرب، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے اور آپ واپس فلسطین چلیں، اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جو بیوی شکر گزاری کرنے والی ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہے اور نیک ہے، اس کے ساتھ خامن کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ حسن سلوک کرے۔ یہ کس کا شیوا ہے؟ انبیاء کا، پیغمبرانہ شیوا ہے، اور پیغمبروں کی صفت کو اپنانا یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آگے آئے چوتھے پوائنٹ پر، تو اس کے بعد پھر تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر بنا رہے تھے، تیر گھاڑ رہے تھے، وہ لکڑی کے ساتھ تیر بنایا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نا یہ بات سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ لگے، کہ ایک باپ وہ ہے اور بیٹا وہ ہے کہ جو ناراض ہو کر دور رہتے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی کمائی کے لیے دور رہتے ہیں، وطن چھوڑا ہوا ہے، 10 سال 15 سال بعد واپس آتے ہیں،
پھر یہ جذباتی کیفیات ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کے حکم سے چھوڑا ہو، اس کا جذبات بھی ہو رہا ہے، اس کے ملنے کا لطف بھی الگ ہے. اور آگے پھر ملے آپس میں، ملاقات اتنے طویل عرصے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے، ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے. مطلب بیٹا بھی فرما بردار ہو اور باپ بھی جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہو تو نہیں اتنی لمبی جدائی برداشت کی جاتی. لیکن انہوں نے کی. اسی دفعہ دونوں نے مل کر کیا کی تھی؟ کعبہ کی تعمیر کی، بنیاد رکھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دونوں نے پھر کعبہ کی تعمیر. اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کے نام یہ آگے ذکر ہیں، ہم نام نہیں پڑھتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے. اب جو میں نے پیچھے بات کی ہے نا کہ وہ نکلے یمن سے، کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا، پھر انہیں کے قبیلے بن گئے. اب 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے. ٹھیک ہے، یہ بات آ رہی ہے ہماری اس پوائنٹ کی طرف، خاندان نبوت کی طرف. آہستہ آہستہ اس طرف ہم آ رہے ہیں. اب یہ 12 قبیلے بنے نا، 12 بیٹے ہیں، 12 قبیلے بنے اور سب نے مکہ میں ہی اپنی رہائش اختیار کر. ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر شام کی تجارت پر تھا، یعنی سارے تاجر تھے. بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے، بیرون عرب میں بھی پھیل گئے. ان کے حالات زمانے کی دبی تاریکیوں میں دب کر رہے، تاریکیوں میں چلے گئے. ان کے حالات صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے باہر تھے. 2 بیٹے ان میں سے، ہم نے نام سارے نہیں پڑھے لیکن نابت اور قیدار، نابت اور قیدار یہ 2 تھے. اب نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ ملا. شمالی حجاز جو ہے انہوں نے ایک طاقتور حکومت بنائی اور بطرا ان کا دارالحکومت تھا، ایک جگہ کا نام. کسی کو ان کے مقابلے کتاب نہ تھی. پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کا قصہ جو تھا وہ ختم کر دیا. مولانا سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی کہ اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی تھی، جو رہ گئی تھی، یہ وہی لوگ تھے. اب نیچے انہوں نے حوالہ بھی لکھا ہے، دیکھیے تاریخ ارض القرآن. اب یہ بات نہ میں رک کے سمجھا دوں. جو تھے نا اوس اور خزرج، جانتے ہیں آپ اوس اور خزرج کون تھے؟ مکہ میں، مدینہ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھ تھے. اوس کس کے ساتھ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور خزرج مکہ والوں کے ساتھ. اب یہ دراصل بحث ہوتی ہے کہ یہ یمن سے تھے، نہیں، یہ کس کے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے عرب تھے، انہی کی نسل سے آنے. اور کون سے بیٹے کے؟ نابت، جنہوں نے حکومت بنائی تھی، انہی میں سے یہ بچے کچھ لوگ تھے. اب قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں پھیلی، وہاں پر پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا. عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے. اب جو میں نے یہاں پہ بات کی تھی نا خاندان نبوت کے حوالے سے، آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں تو ایک ایک پوائنٹ یہاں پر آتا جا رہا ہے. یہ عدنان، اب یہ کس نسل سے تھے؟ یہ اس نابت میں سے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اوس سے تعلق تھا نہ خزرج سے. آپ ان کی نسل میں سے نہیں تھے، نہ ان کے خاندان میں سے تھے. اوس اور خزرج، اوس جو تھے وہ کس کے؟ انصار کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ کے ساتھ تھے. اور خزرج جو تھے وہ مکہ والوں کے ساتھ، قریش مکہ مشرکین کے ساتھ. اب دیکھیں، اگر تو ہوتے رشتہ دار، اگر تو اس نسل میں سے ہوتے تو کیا ذکر ہوتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے؟ نہیں، رشتہ دار نہیں تھے. رشتہ دار جس نسل سے آپ آئے وہ قیدار بن اسماعیل کی تھی. قیدار بن اسماعیل کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہ آگے بات آئے گی. اب دیکھیں یہاں پہ میں پیچھے سے بات لے کے آتا ہوں، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ نا. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کون تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام. حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹوں میں سے 10 کے کوئی نسل باقی نہیں بچی، کوئی نام نہیں بچا. 2 کا بچہ ہے. ایک کون تھے؟ نابت، اور دوسرے قیدار. اور قیدار میں سے کون سے آئے تھے؟ اوس اور
خزرج، یہ بچے کچھ لوگ تھے. اور دوسرے جو تھے قیدار، ان میں سے عدنانی قبائل عرب کے بنے تھے، جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نام آتا ہے عدنان. ٹھیک ہے جی. عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آئے ہیں اس پوائنٹ پر. عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب پڑھے نا تو عدنان کا نام کہاں پہ آتا ہے؟ 21ویں نمبر پر، یعنی کہ 21ویں نسل میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ پڑھتے. فرماتے ہیں کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں. امام طبری نے لکھا ہے یہ، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کو یہاں پر ہم فی الحال اس کو ذکر عدنان، کیونکہ یہ نسب آگے آئے گا. اب آتے ہیں نیچے دیکھیں تو بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے ایک بیٹے سے. ٹھیک ہے جی. کئی خاندان وجود میں آئے. در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا. چاروں کے نام انہوں نے لکھے ہیں، ایاد، انمار، ربیہ اور مضر. مضر نام یاد رکھیں گا، یہ بھی آگے ذکر ہو. ان میں سے مؤخر الذکر، یعنی کہ جو مؤخر کیے گئے ہیں نا، 2 قبیلے تھے، 2 شاخیں تھیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی. چنانچہ ربیہ اور اسد بن ربیہ، عنزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے. اب مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی. یہ مضر اہم ہے آگے آنے والی ہماری بحث کے لیے. کون سی بحث کے لیے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شامل ہے. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ آخری 2 صفحے ہیں. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 2 آ جائے گا، عرب حکومتیں اور سرداری. اس سے پہلے والا ہم نے کون سا پوائنٹ پڑھا ہے؟ عرب کی اقوام. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی. قیس عیلان بن مضر، الیاس بن مضر. اچھا میں پیچھے سے پہلے کیا ہوں بات، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 2. پہلی سارہ، دوسری ہاجرہ. اسماعیل کن میں سے تھے؟ ہاجرہ میں سے. ہاجرہ میں سے اسماعیل تھے، اور اسماعیل کے آگے کتنے؟ 12 بیٹے. اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے، پہلی میں سے نہیں، اس میں سے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے. 12 بیٹوں میں سے 2 کے نام بچے تھے. کون کون سے؟ نابت اور قیدار. اب قیدار میں سے مضر کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. قیدار کے جو آگے قبیلے چلے نا، اب جو نابت کے نا 2 شاخیں تھیں، 2 تھے، اوس اور خزرج. دوسرے کے کون سے تھے؟ عدنانی قبیلہ. کس میں سے؟ جی نہیں، قیدار میں سے. نابت میں اوس اور خزرج، قیدار میں عدنان. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس کے عدنان میں سے آگے چلیں تو پھر نام آتا ہے، بڑا نام جو ہے وہ ہے مضر. مضر میں سے آگے آئے تو بیٹے ان کے یہاں بھی انہوں نے ذکر کیا، ان میں سے الیاس بن مضر. یہ نام ایک آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی ذکر ہوگا. اب آگے آئے تو الیاس بن مضر سے جو آگے قبیلے بنے، جو آگے شاخیں بنی، پھر قریش میں قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوگی. قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوگی. پھر اب آگے چلتے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ کی نسل میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. یہ روایت ہے جی صحیح مسلم اور جامع ترمذی. اچھا اسی روایت کو میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ بیچ والے قبیلے اگر نہیں بھی یاد رہتے نا تو یہ یاد ہے. میرے ساتھ اگر دہرانا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے کس کا انتخاب کیا؟ اسماعیل کی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا، اور کنانہ کی نسل میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ عبد المطلب کس کی نسل سے تھے؟ بنو ہاشم. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا.
سب سے اچھے گروہ میں. سب سے اچھا گروہ کدھر جا رہا ہے؟ کہاں تک؟ اسماعیل تک. اسماعیل سے آگے ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، سب سے اچھے گروہ میں سے. پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا. پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا. لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار میں سب سے اچھا ہوں، اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا. اب دیکھیں، بڑی ایک آپ کو نا لطف اندوز بات بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی خلق کی جو تخلیق تھی نا اللہ نے فرمائی، اس تخلیق کی پوری تخلیق میں سے اللہ نے سب سے اچھے گروہ میں رکھا. کس میں؟ انبیاء کے گروہ میں. اچھا، پھر انہی گروہ میں سے 2 بنائے اور ان دونوں میں سے سب سے اچھے گروہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اچھا، اس میں قبیلے پھر بنائے تو قبیلوں میں سب سے اچھے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب قبیلوں میں سے جب گھرانے کو چنا تو گھرانوں میں سے سب سے اچھے گھرانے میں مجھے بنائے. اب بات کیا سمجھ آتی ہے؟ نبی کا گھرانہ بھی اچھا ہوتا ہے، نبی کا قبیلہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور نبی کی جو نسل ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، اور پوری تخلیق میں سے نبی اچھا ہوتا ہے. پھر بات کیا سمجھ آتی ہے کہ مرزا کی اگر بات کی جائے، نہ نسل اچھی، نہ گھرانہ اچھا، اور نہ قوم اچھی. مطلب کیا ہے؟ ان کے خاندان میں یہی چلتا تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بنتا تھا. مرزا کو بھی یہی عادت پڑی ہوئی تھی اور اس نے بالآخر آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر آگے بات کریں، اس کے اندر ایک اور جملہ اگر میں جوڑوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انتخاب فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فوقیت دے دی، سب سے ہی اچھا بنا. پھر آپ کے مقابلے کا دوسرا کوئی نہ پہلے تھا نہ بعد میں. اب نا عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی نا تو وہ سارے جو ہے نا پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئی. آپ پیچھے آئے نا ذرا، ساری بیچ میں باتیں چھوڑ کر. یہ کہاں پر تھا؟ یہ عرب کے اندر تھا، مکہ کے گرد و نواح میں تھا. سارا اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہیں پر بسے تھے. وہاں پر پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی. اب یہ پانی کی تلاش میں نا عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے، بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنی تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے. اب ان میں سے نا جو مکہ المکرمہ میں ٹھہرے تھے وہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ کی نسل والے اور آپ کے نسب والے، جس میں سے آپ تشریف لائے تھے. وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی جو ہماری آتی ہے وہ ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں. اب یہ حکومتیں سرداریاں یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ جو کچھ میرے ناقص علم میں ہوا آپ تک پہنچاؤں گا. اب اختتام پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ نے ناقص تھوڑا سا علم دیا ہے اس کی وہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہم نے پڑھا ہے، میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ مجھ ناچیز کی جانب سے ہے. جو اچھا بیان ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. مزید اللہ تعالیٰ بہتری کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کسی کا کوئی سوال ہو تو اس حوالے سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اما ظاہرہ جو ہے وہ ان کی پھر تاریخ ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے، یا آگے ان کی بھی کوئی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اولاد جو تھی ساری اسماعیل ابراہیم علیہ السلام آتے تھے. اسماعیل علیہ السلام دوبارہ جب اپنے گھر جاتے تھے تو مسائل کے گھر جاتے تھے. جی ادھر جاتے تھے. فلسطین انہیں رکھا ہوا تھا نا، فلسطین میں انہیں رکھا اور انہیں یہاں پر لے آئے. تو ان میں سے اولاد کوئی نہیں تھی. اور اماں ہاجرہ سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اور انہی سے پھر آگے نسل چلی تھی. 12 بیٹے، 12 میں سے 10 کا کوئی ذکر نہیں ہے. 2 میں سے نسل چلی، 2 میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں وہ انہی میں آئے گا آگے بیچ میں. جو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چل رہی ہے نا آگے بات چل رہی ہے انہی میں ذکر آئے گا. کیونکہ ابھی ان تک ہم تو اس تک تو بات ہی نہیں آئی. جی یہ جو موٹے موٹے قبیلے تھے نا بڑے، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے. اب اس میں نام اگر ہم دیکھیں نا، نام ہم نے 12 کے پڑھے نہیں. 12 کے ہم نے نام نہیں ہمارے نالج میں یہ ہے کہ مائی سارہ سے جو ہے صاحب علیہ السلام ہوئے، تو یہ ادھر تھے حاجرہ جی. جہاں تک ہم نے پڑھا نا اس میں ابھی تک ان کی اولاد نہ ہونے کا ذکر ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا، کیونکہ اماں ہاجرہ تو فوت ہو گئی تھی. اب اماں سارہ کا واقعہ جو ہے وہ آگے پتہ چلے گا کہ ان سے کیا کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی تو کس نام سے تھی، ان کی نسل کس طرح سے چلی تھی.
یہ دو کڑیاں بنتی ہیں الگ سے، ایک بنتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، دوسری بنتی ہے اسحاق علیہ السلام کی۔ فلسطین جو ہے نا جو ذکر کیا گیا یہاں پر تو وہ آتا ہے جی کہ یہ عرب کے اندر ہی آتا ہے، لیکن جو قبیلے پھیلے تھے نا، قبیلے جو باہر نکلے تھے سارے، ان کی وجہ سے پھر اپنی اپنی زبانیں جو ہے وہ آگے بنتی گئی تھی، ان قبیلوں کے نام سے پھر اپنی زبانیں بنی ہیں، پھر قبیلے بنے ہیں، ان کی آگے شاخیں بنی ہیں، تو اس طرح سے پھیلتے گئے۔